جناب حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر بھی ہیں، خلیفۃ فی الارض بھی ہیں، آپ کا تذکرہ قرآن مجید کی کئی آیات میں اور کئی صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ حجر میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ کاف میں ہے اور سورہ آراف میں، اور اس کے بعد سورہ صاد میں موجود ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں، قرآن مجید کی وہ صورتیں ہیں جن کی آیتوں میں خالق کائنات نے جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے اندر ایک خاص معنویت ہے، اس کے اندر ایک خاص فکر ہے، اور اس کے اندر ایک خاص سبق ہے، اور وہ سبق انسان کے اعمال، انسان کی سوچ اور اس کی فکر سے متعلق ہے۔ آج کی سورہ آراف کی آیت نمبر 11، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں تخلیق کیا۔ انسان کو اپنی خبر یہ ہونی چاہیے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو تمہارے پاس معیشت ہے، یہ جو تمہارے پاس مکان ہے، جہاں تم بڑے ناز و نخرے سے رہ رہے ہو، یہ تمہیں تمہارے پروردگار نے دیا۔ آج کی آیت مبارکہ سورہ آراف کی 11 نمبر آیت، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، انسان اپنی تخلیق پہ غور کر، اپنی جگہ کو پہچان، اپنا تعارف حاصل کر۔ انسان جب گمراہی کا شکار ہوتا ہے اور انسان جب پستی اور زوال کا شکار ہوتا ہے، انسان اپنی جگہ بھول جاتا ہے، انسان اپنا مقام بھول جاتا ہے۔ رب کریم نے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ پہلے بتایا اپنا مکان یاد کر، جگہ کون سی ہے؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ رہتا ہے نا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ ایک اور مقام پر اللہ کریم نے فرمایا یہ زمین پہ رہنے والا، اس کی حیثیت زمین پہ رہنے والا ہے، اور یہ زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، اور اس سے یہ کر کچھ نہیں سکتا۔ آج کی آیت مبارکہ سورہ آراف کی 11 نمبر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں تخلیق کیا۔ خبردار انسان کے ذہن میں کوئی دوسرا خیال آئے، انسان کے ذہن میں کوئی دوسری سوچ آئے، پہلے یہ یاد کر کہ جو مکان ملا یہ بھی پروردگار نے دیا، اور جو اپنی شکل و صورت ملی، جو جسم ملا، یہ بھی اسی پروردگار نے دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں تخلیق کیا۔ انسان کی حیثیت تو یہ ہے، اور یہی حیثیت بھی ہے اور یہی مرتبہ بھی ہے۔ تخلیق ساری کائنات ہی اسی کی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں رب نے باقی اشیاء کو یا باقی مخلوق کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا۔ انسان کی تخلیق میں جو منفرد اعزاز ہے وہ اس کو مخاطب کیا کہ میں نے تمہیں بنایا۔ ویسے وہ فرماتا ہے کہ یہ سارے زمین و آسمان یہ سارے ہم نے خود تخلیق کیے ہیں، اور باقی سارے صرف امر کن سے ہوئے ہیں، حکم سے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ہے کہ جس کو رب نے اپنے دست قدرت سے سنوارا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں تخلیق کیا۔ اس میں رب خالق ہو کر، سارے جہانوں کا پروردگار ہو کر بندے سے مخاطب ہے، ہم نے تمہیں تخلیق کیا۔ خبردار تمہارے ذہن میں کوئی دوسرا خیال آئے، کوئی دوسری سوچ آئے، یہ یاد کر لینا کہ تم سارے جہانوں کے پیدا کرنے والے کی تخلیق ہو، اور وہ ایسا مصور ہے، ایسا خالق ہے کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ باقی ہر کوئی
ظاہر ہے کوئی دوسرا جو بھی کوئی تخلیق کرتا ہے وہ اپنی تخلیق کردہ چیز کا اشیاء کا محتاج رہتا ہے کہ ان سے میری پہچان ہوگی، وہ میرا تعارف ہوگی۔ رب فرماتے ہیں غنی عن العالمین، میں سارے جہانوں کو بنا کر ان سے بے پرواہ، کسی کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، وہ بے پرواہ رب ہے۔ بے پرواہ ہو کر بھی بندے سے مخاطب ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور یاد کر کہ تمہیں صورت بھی میں نے دی ہے۔ قربان جائیے، یہ انسان کا اعزاز ہے، یہ انسان کا مرتبہ ہے، اور یہی انسان کو یاد رکھنا ہے۔ یہ جو شکل و صورت ہے نا، یہ ہر انسان کو جو ملی ہے، اسی لیے نبی آخر الزمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس بات کی گواہ ہے، اور رب کا کلام بھی اس بات کا گواہ ہے کہ ہر صورت پیاری ہے، سبحان اللہ، ہر صورت پیاری ہے، کوئی کم تر نہیں ہے، کوئی بالا تر نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو اس نظر سے دیکھنا ہے ثم صورناکم، کہ ہر ایک کو صورت اس نے دی ہے، جس کے پاس جو صورت ہے، جو رنگ ہے۔ وہ حضرت قبلہ عالم پیر میری شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا کہ بے صورت تھی، کہ وہ جو خود بے صورت ہے نا وہ اس صورت سے ظاہر ہے، اور وہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں تخلیق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں صورت دی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں ایک یہ بھی سبق ہے، اس کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام کی کئی حدیث گواہ ہے کہ انسان کا اپنے جسم کا خیال رکھنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ پروردگار کی خاص نعمت ہے، اور اس نعمت کی بھی کل جواب طلبی ہونے والی ہے۔ یہ جو کچھ اعزاز رب نے دیے نا، یہ سارے بڑے خوبصورت ہیں، اور اس نے دیے ہیں، اس کی نعمت ہے، اور ان سب کی کل جواب طلبی ہونے والی ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں تخلیق کیا، ہم نے تمہیں صورت دی، ثم پھر اے پروردگار تو نے باقی سب کو بنایا، باقی سب سے خطاب نہیں کیا، زمین و آسمان بنا دیے، چرند پرند بنا دیے، سارے مخلوق کو بنا کر کسی سے خطاب نہیں کیا، یہ انسان ہی کیا ہے کہ جس سے تو خطاب کر رہا ہے؟ فرمایا آگے دیکھ، ثم پھر قلنا، ہم نے کہا، للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب یہ شکل و صورت بن گئی نا تو پھر اب یہ وہ رب کی پسندیدہ تخلیق ہے۔ شاید پہلے کبھی کسی موقع پر میں نے عرض کیا کہ سورہ 3 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ خلقنا فی احسن تقویم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے سے بنایا، ایسا سانچا کہ جس جیسی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ ایک تو یہ نا کہ ہم کسی کو خوبصورت کہیں، کوئی عالم کسی کو کہے، کوئی فقیہ کسی کو کہے، کوئی بڑے سے بڑا علم والا کسی کو کہے تو اس کا معیار اور ہوگا، اور ایک یہ کہ پروردگار کہے احسن، ایسا خوبصورت جس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں۔ فرمایا ہم نے ایسا تمہیں تخلیق کیا نا، اس کا مقصد کیا تھا؟ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ جو رب کی خاص تخلیق ہے وہ حضرت آدم ہے، انسان ہے۔ فسجدوا، پھر سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والی جماعت میں شامل نہ ہوا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں بھی ایک دلچسپ بات ہے، ایک ہے سجدہ کرنا، ایک ہے حکم کے مطابق سجدہ کرنا، اور ایک ہے ساجدین میں شامل ہونا۔ قرآن نے جہاں جہاں ابلیس کا ذکر کیا نا، وہاں اس کی ایک بات یہ بتائی کہ وہ ہمیشہ سے انکار کرنے والا نہیں تھا،
پہلے کوئی عبادت کرتا ہی رہا ہوگا، یا کئی روایات ہے کہ عبادت کرتا رہا، لیکن جب رب کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کر، تو اس وقت وہ سجدہ کرنے والی جماعت میں شامل نہیں تھا۔ حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں سجدہ اکیلا اپنا الگ ہے، اس کی بات الگ ہے۔ لم یکم من الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنا یہ رب کو اور زیادہ پسند ہے۔ وہ کہیں پہلے کرتا ہی رہا تھا، لیکن جب رب کا حکم ہوا، اب اس میں بھی دو باتیں ہیں کہ ایک حکم یہ تھا کہ یہ ایک منفرد حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کر، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا، جماعت میں شامل نہیں ہوا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس لیے جماعت کا ثواب زیادہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ فسجدوا، کہ جب سب کو حکم ہوا تو سارے سجدے میں چلے گئے۔ لم یکم من الساجدین، صرف ایک اس جماعت میں شامل نہیں ہوا۔ اس نے کہا، اس کا کہنا کیا تھا یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، لیکن سجدے والوں میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کتنا خسارہ کر چکا، اس بات کی تاریخ گواہ ہے۔ اس بات میں کوئی لفظ کوئی جملہ نہیں کہا جا سکتا کہ جماعت میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کتنا نقصان کر بیٹھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب بار بار یہ بتاتا ہے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رب کا نام لینے والے ہوں، جہاں اہل اللہ ہوں، جہاں سجدہ کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ شامل ہونا بھی بڑا مرتبہ ہوتا ہے، بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ کل صبح کی غالباً ہم حدیث میں پڑھ رہے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں بیٹھا کرو، فرشتے وہاں صرف بیٹھنے والوں کو بھی ان میں شامل کر لیا کرتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ لم یکم من الساجدین، پہلے کہیں سجدہ کرتا رہا تھا لیکن اس سجدہ کرنے والی جماعت میں شامل نہیں تھا، ساجدین میں شامل نہیں تھا، اور رب کو جماعت کے ساتھ والا سجدہ بڑا پسند ہے، اور اس نے اپنا وہ نقصان کیا کہ اب قیامت تک خسارے میں ہے۔ قال ما منعک، رب بڑا بے پرواہ ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے بارے میں بڑا محتاط ہے۔ اب اس نے یہ فیصلہ بھی عدل پر مبنی کیا ہے اور بغیر کسی کے پوچھے فیصلہ نہیں کیا۔ رب کی عدالت ایسی ہے کہ وہاں باقاعدہ پوچھ کر، اعتراف جرم کرا کر اس کے بعد فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے جب اس نے سجدہ نہیں کیا، ساجدین میں شامل نہیں ہوا، سجدے والی جماعت میں شامل نہیں ہوا، اب رب کے تو علم میں تھا، لیکن قرآن کی آیت بتاتی ہے، سورہ آراف ہے آیت نمبر 12، قال ما منعک، رب نے پوچھا تجھے کس نے روکا ہے؟ حالانکہ رب کے تو علم میں ہے، یہ ہمارا ایمان یقین سب بتاتا ہے کہ رب کے علم میں ہے، لیکن اس سے پوچھا کیوں گیا؟ کہ تاکہ حجت پوری ہو جائے، عدالت کا فیصلہ تب سنایا جائے جبکہ ملزم اپنے جرم کا اعتراف کر لے۔ رب پوچھتا ہے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، سجدے سے کس نے روکا؟ اذ امرتک، حالانکہ میرا حکم تھا۔ سجدے پہلے جو تم کرتا رہا ہے، آج سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ میرا حکم تھا۔ اب جواب جو قرآن کی آیت بتا رہی ہے یہ بڑا غور طلب ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا میں بھول گیا تھا، اس نے یہ نہیں کہا میں نے سنا نہیں تھا، یہ کہہ دیتا ہو سکتا ہے نجات ہو جاتی، یہ کہہ دیتا مجھ سے غلطی ہو گئی، اور یہ بندے کے شایان شان ہے، بندہ تسلیم کر لے کہ میں نے غلطی کر لی۔ یاد رکھیے مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے اس کا یہ جملہ صدیاں زمانہ گزر گیا قرآن کی آیت کا حصہ بنا دیا، پتہ چلے کہ رب کی بارگاہ میں جھکنا، عاجزی، انکساری، شرمندگی
اور اپنے گناہوں کا جو قبول کرنا ہے وہ کتنا پسندیدہ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ نہیں کہا میں بھول گیا، اس نے کہا قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں بہتر ہوں۔ اب یہ رب کی بارگاہ میں یہ جواب تکبر پر مبنی ہے، غرور پر مبنی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا، میں نے سنا نہیں تھا، مجھ سے دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، نہیں، کہنے لگا قال انا خیر منہ۔ اب ایک بات یاد رکھیے، ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز میں کوتاہی یقیناً ایک غلطی ہے، لیکن اس میں دلیر نہیں ہو جانا، اس پہ نڈر نہیں ہو جانا، اس پہ بے باک نہیں ہو جانا، پکڑ نہیں ہو رہی تو بے باک نہیں ہو جانا، بلکہ اپنی غلطی کو بہرحال تسلیم کرنا ہے۔ اور بندے کے شایان شان یہی ہے، اور یہ ابلیس کا رویہ ہے، وہ جو وہاں اکڑا تھا نا اس کا رویہ ہے۔ کیا جواب تھا؟ قال انا خیر منہ، اے میرے رب میں اس سے بہتر ہوں، جس کو تو نے کہا نا سجدہ کر میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر ہیں، وہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے پیدا نہیں کیا، مشرک نہیں ہوا، ابلیس مشرک نہیں ہوا، اس نے یہ مانا کہ تو نے مجھے پیدا کیا، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں کوئی دوسرا خدا بناتا ہوں، نہیں۔ اس کی غلطی کیا تھی اور اس کا راستہ کیا تھا، اس کی سوچ کیا تھی؟ خلقتنی من نار، کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں اور وہ بہتر ہے۔ اب پچھلی آیت کو جب ہم ساتھ پڑھیں گے تو ایک طرف رب فرماتا ہے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میرا حکم تھا۔ یاد رکھیے جب حکم ہو جائے پھر عقل سے فیصلے نہیں کیے جاتے، جب الہ کا حکم ہو جائے، پروردگار کا حکم ہو جائے، پھر عقل سے تولا نہیں جاتا، عقل سے پیمائش نہیں کی جاتی۔ وہ اپنے عقل سے سوچ کے کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، وخلقتہ من طین، اور یہ جس کو تو نے سجدہ کرنے کے لیے کہا نا یہ کیونکہ مٹی سے بنا ہے، گارے سے بنا ہے، لہذا یہ کمتر ہے اور میں بہتر ہوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب انسان گمراہی کا شکار ہوتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے میں بہتر سوچ رہا ہوں۔ شاید پہلے میں نے کبھی عرض کیا کہ انسان کی گمراہی کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جب انسان دوسرا دروازہ بند کر لیتا ہے اور یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے میں بہتر سوچ رہا ہوں، جو میں نے سوچ لیا یہ بہتر ہے، جو میں نے کہہ دیا یہ سب سے اچھا ہے، جو کام میں نے کر دیا یہی بہتر ہے۔ حاضرین مکرم یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ قرآن بتاتے ہیں اس نے اپنے عقل سے سوچا، رب کہہ رہا ہے اذ امرتک، میرا حکم ہے، اور وہ کہتا ہے قال انا خیر، میں بہتر ہوں۔ اب عقل پہ پردے ایسے پڑتے ہیں، مفسرین کرام نے لکھا کہ اس نے حالانکہ وہ ملائکہ کی جماعت کے ساتھ رہتا تھا، بنا آگ سے تھا، وہ کہنے لگا خلقتنی من نار۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ علم والا بھی تھا۔ میرے حضور سیدی نصیر ملت لکھتے ہیں کہ اگر وہ علم والا ہوتا تو اسے رب کے حکم کو ماننے میں تاخیر نہیں کرنی تھی، اس کے پاس علم بھی نہیں بچا، اگر تھا تو بچا نہیں، عقل بھی اگر تھی تو بچی نہیں، اس کے پاس بصیرت بھی اگر تھی تو بچی نہیں، کیونکہ پروردگار کی بارگاہ میں جو جواب دے گیا، پروردگار کی بارگاہ میں جو اکڑ گیا، اس کا علم بھی گیا، عمل بھی گیا، عقل بھی گئی، اور وہ خسارے میں گیا۔ کہنے کیا لگا خلقتنی من نار، میں آگ سے بنا ہوں، وخلقتہ من طین، اور یہ مٹی سے بنا ہے لہذا میں بہتر ہوں۔ اب یہی مثال ہر گمراہ انسان کی ہے۔ قرآن نے اس لیے اس کو باقی رکھا، یہ مکالمہ کہیں زمانہ بیت گیا ہو چکا، اس کا جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا، رب نے اس کو قرآن کی آیت بنایا، ہمارے لیے سبق رکھا کہ ہر انسان جب گمراہی کا شکار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں نا، جو میں سوچ رہا ہوں یہ بہتر ہے۔ رب فرماتے ہیں یہ تو ابلیس کا طریقہ ہے، اور اس نے کیا کیا، مثال دی
کہ خلقتنی من نار، میں آگ سے بنا ہوں، وخلقتہ من طین، اور وہ مٹی سے بنا ہے، وہ کم تر ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں عقل کی بنیاد پر بھی، حالانکہ فیصلہ عقل کی بنیاد پہ تھا ہی نہیں، فیصلہ تو رب کے حکم پہ تھا، لیکن اس نے اپنے عقل سے فیصلہ کیا، اور عقل کی بنیاد پر بھی مٹی آگ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ مٹی پر بستیاں آباد ہیں، آگ پر کوئی بستی آباد نہیں ہے۔ جہاں آگ ہو وہاں آبادی نہیں ہوتی، اور یہ مٹی ہے جو غلہ اناج پیدا کرتی ہے، اور آگ ہے جو جلا دیتی ہے۔ یہ مٹی ہے جس نے ساروں کو اندر چھپا لینا ہے، وہ آگ ہے جو جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر عقل کی بنیاد پہ بھی فیصلہ ہوتا نا تو تب بھی مٹی آگ سے بہتر تھی، آگ بہتر نہ تھی، لیکن جب انسان مخلوق اور پروردگار کا مقابلے پر آنے والا جب رب کے حکم کا انکار کرتا ہے، وہ اپنے علم کو بھی گوا بیٹھتا ہے، عقل کو بھی کھو بیٹھتا ہے، اور اپنے علم کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ سارا جو وقوع ہوا ہے کہ اس لیے تمہارے سامنے رکھا کہ تم نے اپنے آپ پہ غور کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ساجدین ہیں، جو رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس جماعت کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اور دوسرا، جب رب کا حکم سامنے آ جائے پھر اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرنا۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو رب کی مخلوق سے بہتر مت خیال کرنا۔ اس کے پاس اگر وہ مفروضہ درست ہی مان لیا جائے، حالانکہ ہم اس مفروضے کو درست نہیں مانتے کہ وہ علم والا تھا، وہ عالم تھا، وہ عامل تھا، وہ بڑا عبادت گزار عابد تھا، اگر یہ مان بھی لیا جائے تو تب بھی سوائے خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رب کے حکم کے مقابلے پر اپنے عقل کے فیصلے کو قبول کرتا ہے وہ صرف خسارہ لے لیتا ہے۔ تو عزیزِ مکرم، یہ حضرت آدم و ابلیس کا جو قصہ ہے یہ قرآن مجید میں بارہا مرتبہ آتا ہے۔ اس کی جو سبق ہے، اس سے جو ہمارے لیے جو راہ ہے، جو مشعل راہ ہے، وہ کیا ہے کہ رب کا کلام کیا الفاظ بتا رہا ہے، ان پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ابلیس کا طریقہ کیا تھا، اور ابلیس کس عادت کی وجہ سے اور کس اپنے جرم کی وجہ سے خسارے کا شکار ہوا۔ وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے، اور بندے کے شایان شان عاجزی ہے، انکساری ہے، پروردگار کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ جو جھک جاتا ہے، علم بھی اسی کے پاس ہے، عمل بھی اسی کے پاس ہے، عقل بھی اسی کے پاس ہے، اور عبادت بھی اسی کے پاس ہے۔